الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین مجلس اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. محترم سامعین، جس مبارک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ کہف کی 102 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا کافروں کے دماغوں میں یہ بات ہے یا ان کے دلوں میں یہ وہم کھٹک رہا ہے، ان یتخذوا عبادی، کہ وہ میرے بندوں ہی کو بنا لیں گے، من دونی، میرے خلاف، اولیاء، ان کے مددگار، یعنی میرے مقبول بندے کو وہ لوگ میرے خلاف اپنا سپورٹر، حمایتی بنانا چاہتے ہیں کافر. یہ کیسا عجیب نظریہ ہے ان کا. جو اللہ کا ولی ہوگا یا اللہ کا نبی ہوگا وہ تو اللہ کی عبادت میں سربہ سجود ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی جو حکم دے گا اس پہ عمل کرے گا. مگر یہ ظالم اللہ کے مقابلے میں اللہ والے کو کھڑا کر کے اپنا حمایتی بنا دے. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کسی نیک بندے کو، مقبول بندے کو اپنا ایڈوکیٹ بناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑے اور لڑ کر ان لوگوں کی مدد کرے. یہ بالکل احمقانہ نظریہ ہے. ویسے کافر احمق ہی ہوتا ہے. اگر عقل مند ہوتا تو اپنے خالق کا کیوں انکار کرتا، اپنے رب کا کیوں انکار کرتا. تو اولیاء کی محبت، اللہ کے مقبول بندوں کی محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں. ہاں، ان سے ہم یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے، مگر ایسا کوئی مومن سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کا بندہ اللہ کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے. تو کافروں نے یہ عقیدہ رکھا کہ وہ اللہ کے مقبول بندوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف اپنا حمایتی بنائیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین، بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر دیا ہے. اور یہ جو جہنم ہے اس میں یہ لوگ جائیں گے تو جہنم کی آگ نزلاً، مہمانی ہوگی ان کے لیے. یعنی کسی مہمان کے سامنے بہترین
غذائیں رکھی جاتی ہیں، اچھے اچھے پھل رکھے جاتے ہیں، مزیدار مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں، یہ ایک مہمان کی مہمان نوازی ہے. اسے کہتے ہیں نزل. اتر گیا کوئی مہمان بن کر ہمارے ہاں تو ہم اس کی خاطرداری کرتے ہیں. تو پروردگار عالم برسبیل تحکم، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کافروں کی اہانت کرتے ہوئے یہ فرما رہا ہے کہ اے کافروں آؤ، ہم بھی تمہاری مہمان نوازی کریں گے، تمہارے لیے بہترین دستر لگائیں گے. وہ دستر کیا ہوگا؟ جہنم، دہکتی ہوئی آگ. اسی آگ میں تمہیں آنا ہے اور اسی آگ میں تمہیں رہنا ہے، کیونکہ تم لوگوں نے کفر کیا، اور کفر کرتے ہوئے خود کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے، اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے، اللہ کے مقابلے کے لیے جسے تم لانا چاہتے ہیں وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، جو اللہ سے بے پناہ محبت رکھتا ہے. تو ایسا بندہ تمہاری حمایت کر کے اللہ تعالی سے کیا جھگڑا کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے شفاعت کا انکار کر دیا اور کہا کہ کسی کو سفارشی بنانا گویا اسے اللہ کے مقابلے میں بطور سپورٹر لے آنا ہے، بطور مددگار لے آنا ہے. یہ بات کی بالکل منعکس توجیہ ہے، یہ بالکل غلط ایکسپلینیشن ہے. دیکھیے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ہم کو جانا ہے تو ہم کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا اس کی کسی شاگرد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا ایک سفارشی چٹھی لکھ دو. تو وہ سفارشی چٹھی لے کر، ریکمنڈیشن لیٹر لے کر ہم پہنچ جاتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے ڈاکٹر کو منانے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی بدمعاش روڑی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو ذرا چمکاؤ تاکہ وہ ہمارا ٹریٹمنٹ یا تو مفت میں کر دے یا بالکل کم پیسوں میں کر دے. تو یہ جو بدمعاش ہوتا ہے، اوباش قسم کا آدمی، روڑی، یہ جا کر بادشاہ کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس مریض کا تو صحیح علاج نہیں کیا تو میں تیری کلینک کو جلا کے رکھ دوں گا یا تیرے گھر کو مٹا کے رکھ دوں گا. تو یہ ہے مقابلے میں کسی کو لانا. اور پہلے جو ڈاکٹر کے دوست کے پاس سے ہم سفارشی چٹھی لے جاتے ہیں وہ مقابلے میں لانا نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر کے پاس اس کے دوست کی جو اہمیت ہے اس اہمیت سے فائدہ اٹھا کر ڈاکٹر سے اپنا کام بنانا. تو اس مثال کے ذریعے آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو لائے، یہ تو غلط تصور ہے. اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ اور رہا دوسرا طریقہ کہ اللہ کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں پہنچ کر ان سے دعائیں کروانا، ان سے سفارش کی گزارش کرنا کہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ سے گزارش کیجیے. اللہ کا مقبول بندہ اللہ پر دباؤ نہیں ڈالتا بلکہ اللہ سے فریاد کرتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی فریاد کو رد کر دے یا اس کو فریاد کرنے سے منع کر دے تو وہ قادر مطلق ہے، پھر اس کا بندہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے سفارش کی، دعا مانگی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دشمن ہے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام
اس دشمن خدا سے آزر سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ کیا کافروں نے ایسا سوچا ہے کہ وہ میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے؟ ایسے کافروں کے لیے مہمان نوازی ہے، بڑا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور وہاں پر سوائے آگ کے کوئی چیز ان کے سامنے پیش نہیں کی جائے گی۔ قل، اے میرے مصطفیٰ آپ کہیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، کیا ہم تمہیں انفارمیشن دیں، کیا ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین اعمالا، عمل کے اندر، نیکیوں کے اندر گھاٹے میں کون ہے، نقصان میں کون ہے؟ کیونکہ اخسر کا لفظ خسیرہ یخسرو سے بنا ہے، جس کا معنی ہے نقصان اٹھانا۔ تو عمل کر کے نقصان جو لوگ اٹھائیں گے، اے میرے محبوب کیا ہم آپ کو بتائیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ عمل کیے ہوں گے وہ لوگ، مگر ان کے عمل سے انہیں کوئی فائدہ نہیں، ان کی محنت بھی بیکار جائے گی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ یہودی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کچھ بھی عمل کر لیں، ان کے عمل کا کوئی ثواب انہیں ملنے والا نہیں۔ یہی حال عیسائیوں کا ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے انہوں نے بھی خود کو اللہ کی رحمت سے محروم کر لیا۔ وہ جو بھی عمل کریں ان کے مذہب کے مطابق، اس عمل سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ ایسا بھی تھا جس فرقے کے لوگوں نے بہت زیادہ عمل کیا، مگر انہیں نقصان ہی ہوا، کیونکہ وہ صحابہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور انہیں کہا جاتا ہے خوارج۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی علامت بتا دی صحابہ کو کہ وہ کیسے ہوں گے، وہ سر منڈائیں گے اور اتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نماز بھی ان کے مقابلے میں کم ہوگی۔ تو یہ خوارج یہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر ان کے عمل سے انہیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہی عمل مقبول ہے جو صحابہ کا پیش کردہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی راستہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ تو الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں جن کی کوشش بیکار ہو گئی، وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے من میں کہہ لیتے ہیں کہ ہم بڑا بہترین کام کرتے ہیں، خوارج رہیں یا متشدد کوئی بھی جماعت رہے، تو یہ یحسنون صنعا، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں، مگر ان کے کام سے انہیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اصل چیز ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جس کا سینہ خالی ہو، جس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے، اس کا عمل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو پروردگار عالم نے کہا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے محبوب آپ کہیے، اے لوگوں کیا ہم بتائیں تمہیں وہ لوگ جن کے عمل سے نقصان ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں تو ان کی کوشش بیکار گئی، وہم یحسبون، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اپنے رب کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا، یعنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس عقیدے کو ان لوگوں نے مٹا دیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے سارے عمل اکارت گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ایسے مجرموں کا کوئی وزن ہی مقرر نہیں کریں گے، یعنی بے وزن لوگ ہوں گے تو کفار۔ روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک زبردست کافر لایا جائے گا جو بڑا تگڑا ہوگا، مگر جب اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں پلڑا رکھ کے اسے تولا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے وزن سے بھی کم رہے گا، یہ اس کی رسوائی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے رب کا اور رب کی ملاقات کا، وہ ان کے اعمال اکارت گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہیں رکھیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ، ان لوگوں کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، کفر کی وجہ سے جہنم ان کو بطور انعام دیا جائے گا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور ان کو جہنم میں پہنچانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو مذاق بنا لیا۔ تو جب اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ لوگ توجہ نہیں دیتے، اور ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو، میری آیتوں کو، آیاتی و رسولی، میری آیتوں کو اور میرے پیغمبروں کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کی جنتیں، جنت الفردوس، یہ بطور مہمانی ہے۔ تو جنات الفردوس جمع کا صیغہ ہے، تو جنت کا معنی ہے باغ، تو کئی باغ ہوں گے اہل ایمان کے لیے، تو اسی لیے جو انعام مومنوں کو دیا جائے گا اس کا نام جنت یعنی باغ رکھ دیا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس ان کی مہمانی ہے، ان کا مہمان خانہ جنت الفردوس ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے تو کیا اگتا جائیں گے؟ لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے ٹرانسفر کا خیال بھی دل میں نہیں لائیں گے۔ لا یبغون، نہیں چاہیں گے، عنہا حولا، وہاں سے ہٹ جانا، یعنی ہمیشہ جنت میں جانے والے جنت ہی میں رہنا پسند کریں گے۔ ایسا نہیں کہیں گے کہ اتنے دن رہ کر ہم تنگ دل ہو گئے ہیں، بور ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آیت ختم ہوئی۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے میرے مصطفیٰ آپ لوگوں کو یہ بات سنا دیجئے کہ اگر دریا، یہ جو سمندر ہے، یہ سب کا سب مدادن، روشنائی بن جائے، انک بن جائے، لکلمات ربی، میرے رب کی باتوں کے لیے، میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے دریا کے پانی کو انک بنا لیا جائے، لنفد البحر، تو یہ دریا ختم ہو جائے گا، اس کا پانی سوکھ جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے۔
تو رب کی باتوں کو تحریر کے لیے اگر سمندر بھی دریا بن جائے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ أَبَدًا، اور اگر ہم اسی کے مثل یعنی اسی دریا کے مثل مدد کے لیے اس سمندر کو حاضر کر دیں، کیونکہ وہ لوگ جادوگر جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب کام کرتے ہیں، تو پروردگار فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں میں اتنی کشادگی ہے، اتنی وسعت ہے کہ دریا کا سارا پانی لکھتے لکھتے صرف کیا جائے تو پانی ختم ہو جائے گا، مگر میرے رب کی باتیں اور بھی باقی ہیں۔ قل ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر ایک دریا کے بعد اسی کے برابر کوئی دریا لے آئیں اور رب کی باتوں کو لکھنا چاہیں تو رب کی تمام باتوں کو ہرگز نہیں لکھ سکتے، تو رب کی باتیں اتنی زیادہ ہیں۔ قل، اے میرے محبوب آپ کہیے، انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح، میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح۔ یہاں تک بعض لوگوں نے بات کو ختم ہی کر دیا اور ہر جگہ بندروں کی طرح اچھل اچھل کر کہتے ہیں کہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بشر ہیں، انہیں کوئی فوقیت نہیں، کوئی کمال نہیں۔ مگر ظالم اسی آیت پہ غور کرتے تو ایسا غلط خیال انہیں نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے محبوب آپ کہیے، یہ آپ کی عاجزی، آپ کا تواضع اور آپ کا انکسار ہے، آپ کہیے لوگوں سے انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں تمہاری طرح۔ یوحی الیہ، میری طرف وحی اترتی ہے، مطلب یہ ہے کہ تم مجھ جیسے بشر ضرور ہو لیکن مجھ پر جو وحی اترتی ہے وہ تم پر نہیں اترتی، لہٰذا میں تم جیسا ہو کر بھی تم سے ممتاز ہوں، تم سے الگ ہوں۔ یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو انما انا بشر مثلکم میں من وجہین حضور کی مثلیت ہمارے ساتھ بتائی گئی، کیونکہ مخلوق ہیں حضور، ہم بھی مخلوق ہیں، حضور مرزوق ہیں، اللہ رزق دیتا ہے، ہم بھی مرزوق ہیں، تو لہٰذا ان باتوں میں سب ایک دوسرے کی طرح ہیں۔ مگر یہ جو وحی آتی ہے اس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ممتاز مگر انبیاء میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہیے کہ میں تم جیسا انسان ہوں، یوحی الیہ، میری طرف وحی اترتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود بس ایک معبود ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، اسی کا نام ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اسے کہتے ہیں توحید۔ تو ہر مسلمان کے دل میں توحید کا عقیدہ ہے، اگر یہ نہ رہے، دو خداؤں کو ماننے والا ہو، تو وہ عقیدہ توحید پر نہیں ہے، وہ تو مشرک بن گیا۔ تو الہ واحد، میری طرف یہ بات بطور وحی پہنچائی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، رب کی ملاقات، لقاء کے معنی آمنے سامنے ہونا، تو جس کے دل میں یہ آرزو ہوگی کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ اور زیادہ نیک عمل کرتا رہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں وہ کسی کو شامل نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ انہیں ایسی نصیحت کیجئے کہ اس کے بعد وہ بھٹکنے نہ پائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کی نصیحت سنائی کہ جو بھی اپنے رب کی دید کی خواہش رکھتا ہے تو پہلا کام جو اسے کرنا ہے وہ ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھا عمل کرنا ہے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ سویرے سویرے نماز پڑھنا اچھا عمل ہے۔ نماز کے وقت شیطان کی طرح سوتے رہنا یہ غلط طریقہ ہے۔ تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب صحیح طریقہ بتا رہے ہیں کہ جو اپنے رب کی ملاقات یعنی رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے حساب دینے کے لیے، تو ڈر گیا تو ایسے بندے کو ایک موقع ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ اچھے عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے۔ الحمدللہ سورہ مریم یہاں پر ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد سورہ کہف ختم ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز سورہ مریم کا آغاز ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ محفل میں سورہ مریم کا آغاز ہوگا۔ اب دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ اے اللہ محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔